خطبہ 136 اس میں آنے والے فتنوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا، اور ان کی رائوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو توڑ مروڑ کر قیاس و رائے کے ڈھیر پر لگا لیا ہوگا۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، اس داعی حق سے پہلے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے، جن کا دودھ شیریں اور خوشگوار معلوم ہوگا لیکن اس کا انجام تلخ اور ناگوار ہوگا۔ ہاں، کل اور یہ کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے جنہیں ابھی تک تم نہیں پہچانتے۔ حاکم و والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا، تمام حکمرانوں سے ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے مواخذہ کرے گا، اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بسہولت اس کے آگے ڈال دے گی۔ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق اور عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب و سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ داعی باطل شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور کوفے کی اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے، اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرح اس پر حملے کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر سروں کا فرش بچھا دیا ہے۔ اس کا منہ پھاڑ کھانے کے لیے کھل چکا ہے، اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں۔ وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شد و مت سے حملہ کرنے والا ہے۔ بخدا وہ تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ تھوڑے ہی بچیں گے۔ جیسے آنکھ میں سرما، تم اسی سراسیمگی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ عربوں کی عقلیں پھر اپنے ٹھکانے پر آ جائیں۔ تم مضبوط طریقوں، روشن نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جمے رہو کہ جس میں نبوت کے پائیدار آثار ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔